حکومت نے پاکستان میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے قیام کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے ایک اتھارٹی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یہ زونز کیسے کام کریں گے اور یہ اتھارٹی جو ہے وہ کیسے کام کرے گی اور اس کا انڈسٹری کو کیسے فائدہ ہوگا، یہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاشا، یعنی کہ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں برکان سعید۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس زون سے ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ جو اسپیشل ٹیکنالوجی زون ہے، اس کی ڈیمانڈ جو ہے ہم کافی عرصے سے کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2017 میں when I was a چیئرمین تو ہم نے انڈیا، فلپینز اور بنگلہ دیش ان کی زونز کا معائنہ کیا، اور اس کے علاوہ چائنا کے بھی زونز کا معائنہ کیا۔ تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ انہوں نے صرف، ہم سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس کی ہمیشہ بات کرتے تھے، بٹ ہمیں یہ پتہ لگا کہ ادھر وہاں پہ ساری کی ساری جو بینیفٹس تھے وہ انہوں نے زونز کے ذریعے اپنی کمپنیز کو دیے ہوئے تھے، اور وہ صرف ایک بینیفٹ نہیں تھا، وہ بے شمار بینیفٹس تھے جن کا میں آپ کو ذکر بھی کروں گا۔ تو ہم نے جب وہ بینیفٹس دیکھے تو ہم نے یہ گورنمنٹ کو پچ کرنا شروع کیا کہ جی آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے اور آپ نے اس کو دیکھنا ہے، آئی ٹی انڈسٹری کو اگر آپ ایک اسٹرانگ پلر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنانی پڑیں گی۔ اور اس کی بڑی زبردست اگزامپل فلپینز میں موجود ہے کہ فلپینز جیسا ملک، اس کی آئی ٹی ایکسپورٹس اس وقت پچھلے 15 سال میں $40 بلین کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ تو وائی ناٹ پاکستان جیسی کنٹری ہے، وہ کیوں نہیں اس بینیفٹ کو لے سکتی اور اس کو بڑھا سکتی؟ اس میں ڈیفینیٹلی ایک چیز آتی ہے کہ جی انہوں نے 15 سال پہلے کر لیا، کیا ہم وہی چیز کریں گے تو ہمیں بھی وہی فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو دیکھیں، ریسیپی سیم ہے سکسیس کی، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو گولڈن ریسیپی دوسرے ملک نے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ کر لی ہے اس کو ہم لیں اور اپنے ملک میں کریں، اور اس سے میں بلیو کرتا ہوں کہ ایک آئی ٹی انڈسٹری کے اندر بوم کی ایک بہت بڑی راہ جو ہے وہ نکل جائے گی۔ صحیح۔ بنیادی طور پر اس زون کے قیام سے آپ کو کس قسم کے فائدے انڈسٹری کو ملیں گے، ٹیکسیشن بالخصوص؟ اس میں دیکھیں، سب سے بڑا جو آئی ٹی انڈسٹری کا چیلنج پاکستان کے اندر ایک ہے، وہ انفراسٹرکچر اویلیبلٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر کیسے اویلیبل ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، جہاں پہ آئی ٹی انڈسٹری مینلی بیس کرتی ہے، وہاں پہ ریل اسٹیٹ بہت ایکسپینسو ہے۔ ریل اسٹیٹ ایکسپینسو ہونے کے بعد آئی ٹی انڈسٹری کو ایک خاص قسم کی بلڈنگ چاہیے ہوتی ہے، جس میں ایک خاص قسم کی، کیونکہ نالج ورکر ہے، اس کو ایک خاص قسم کی ایئر کنڈیشن 24 آور بجلی کے ساتھ، کیونکہ ہمیں بجلی کی کاسٹ سے زیادہ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ان انٹرپٹڈ سپلائی آف الیکٹریسٹی ملے، اور اچھا انٹرنیٹ ملے، اور ایک ریزنیبل بلڈنگ سپیس ہمیں ملے۔ وہ جب کرتے ہیں تو رینٹلز آپ کے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی جس قسم کی بلڈنگز میں آئی ٹی انڈسٹری جانا چاہتی ہے، وہاں پہ رینٹل $250 اسکوائر فیٹ، $300 اسکوائر فیٹ، جو کہ انسسٹینیبل ہے۔ تو یہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ سب سے پہلے حل کرتا ہے۔ وہ کیسے حل کرتا ہے کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ فری لینڈ دے گی، اور فری لینڈ سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ انڈسٹری کو فری لینڈ دے دے گی، اس کا مطلب ہے کہ لیز ہوگی اور وہ گورنمنٹ ہی لینڈ اون کرتی رہے گی، انڈسٹری آ کے صرف اپنی بلڈنگز بنائے گی، جس سے لینڈ کی کاسٹ نکلنے کی وجہ سے آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ سستا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے لاز ہیں، آپ کے لیبر لاز ہیں، آپ کے ورکر لاز ہیں، وہ سارے انڈسٹریل مائنڈ سیٹ کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں۔ آپ کے ٹیکسیشن کے کمپلیکس سسٹمز ہیں۔ آج پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل کمپنی آتی ہے، آپ اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ بھئی آپ پہ کون کون سے لاز اپلائی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ پہ کوئی یونین کاؤنسل کا، کسی کینٹ کا، کسی قسم کا بھی لا پہ اپلائی ہو سکتا ہے، اور کل آپ کے دور پہ کوئی آئے وہ کہ جی یہ لا کی آپ وائلیشن کر رہے ہیں، آپ رجسٹر مینٹین نہیں کر رہے، فار ایگزامپل لیبر کے رجسٹر مینٹین نہیں کر رہے، آپ یہ نہیں کر رہے، تو وہ کمپنی کہے گی کہ واٹ از دس۔ تو زون ایک ریگولیشن کانسیپٹ دیتا ہے کہ زون کہتا ہے بس جی آپ دو چیزوں پہ فوکس کریں۔ ون از برنگنگ فارن ڈائریکٹ، ایکچولی تین چیزیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، سیکنڈ از برنگنگ فارن سروسز ایکسپورٹس، اینڈ تھرڈ از کریٹنگ جابس۔ تو یہ تین چیزیں زون کہتا ہے کہ آپ ہمیں دیں، باقی سب چیزوں سے، سب ریگولیشن سے ہم آپ کو فری کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں آئیلینڈ آف ریگولیشن، اور یہ کانسیپٹ چائنا سے آیا ہے، جس میں چائنا میں دے ریئلائزڈ کہ دے کین ناٹ امپروو آل آف دا چائنا، سو واٹ دے ڈیڈ کہ انہوں نے ایک زون بنائی، اور اس زون میں انہوں نے تمام ریگولیشنز اور پرابلم سے اپنے بزنسز کو آزاد کر دیا۔ اور پھر یہ کانسیپٹ ویتنام نے لیا، یہ کانسیپٹ فلپینز نے لیا، یہ کانسیپٹ انڈیا نے لیٹ 90s سے لیا وہ اپنی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے، اور انہوں نے اپنے بزنسز کو ان تمام چیزوں سے آزاد کر دیا اور کہا کہ بس جائیں اور بزنس کریں، دیٹ از اونلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ تو ایک آپ کا انفراسٹرکچر ہو گیا، ایک آپ کا ریگولیشن ہو گیا۔ یہ دو مسئلوں سے جب آپ آزاد ہو جائیں گے تو آپ پھر ایزیلی بزنس کر سکیں گے۔
اینڈ دین ڈیفینیٹلی ٹیکسیشن از اے پارٹ آف اٹ, بیکاز ٹیکسیشن آپ کے ایز آف بزنس میں ایک میجر رول پلے کرتا ہے. وین یو ہیو ٹو ڈیل ود انکم ٹیکس, وین یو ہیو ٹو ڈیل ود ہولڈنگ ٹیکس, وین یو ہیو ٹو ڈیل ود ڈفرنٹ پروونشل ڈپارٹمنٹس فار سیلس ٹیکس, اینڈ دین دیر از EOBI, سوشل سیکورٹی, لیبر انسپیکٹرز, بہت بڑی لسٹ ہے. وہ سب چیزوں سے جب آپ فری ہو جاتے ہیں تو دین آپ صرف اپنے بزنس پہ فوکس کریں, آپ اپنے کام پہ فوکس کریں اور ان ساری چیزوں کو آپ بھول جائیں. ابھی جو ٹیکسیشن آپ اس زون کے بعد آپ پہ اپلائی ہوگی وہ بالکل ایگزیمٹ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے؟ اس میں جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے وہ پہلے ہی ایگزیمٹ ہے ہمارے پاس, اور اس میں جو لوکل انکم ہے اس کو بھی 10 سال کے لیے ایگزیمٹ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس پے رول ٹیکس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جو ہمارا, کیونکہ IT کے اندر جس طرح ٹیکسٹائل کے اندر ان پٹ ہوتی ہے کاٹن, ہماری ان پٹ ہوتی ہے لوگ. ہم اگر لیٹ سپوز ان کا ٹیکس فری ہو جاتا ہے, وہ ابھی ہمیں کلیئر نہیں ہے, بٹ موسٹ پرابلی دیٹ ول بی ویوڈ آف ایز ویل. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو میجر بینیفٹ ہیں, آپ جو چیزیں منگوائیں گے زون کے اندر, ہم کمپیوٹر منگواتے ہیں, ہم IoT اکوپمنٹ منگواتے ہیں, ہمیں سینسرز چاہیے ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں ڈیوٹی فری ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جو بلڈ کرے گا زون کو یا جو بلڈر ہوگا اس کو ایگزیمٹ کیا جائے گا ریئل اسٹیٹ کے ٹیکس سے. جو اس کی انکم ہوگی ریئل اسٹیٹ رینٹل سے ٹیکس انکم ہوگی اس سے ایگزیمٹ کیا جائے گا, پراپرٹی ٹیکس سے ایگزیمٹ کیا جائے گا, اور جو وہ بجلی کے پلانٹ اور مشینری اور وہ چیزیں منگوائے گا اس سے بھی ایگزیمٹ کیا جائے گا. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی کاسٹ نیچے آ جائے گی, جس سے وہ کمپنیز کو ریزنیبل ریٹس پہ بلڈنگ دے سکے گا. اور کیونکہ گورنمنٹ کا اس میں فائدہ, اس میں گورنمنٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ ایک تو لینڈ دے رہی ہے جو کہ گورنمنٹ اون کرتی رہے گی, نمبر 1. نمبر 2, گورنمنٹ کو فارن ایکسچینج ملے گی اور بہت سارا انفراسٹرکچر ریڈی ہو جائے گا پرائیویٹ پیسوں پہ. سو اٹ ول بی اے ٹرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل, جس میں گورنمنٹ یہ تمام ایگزامشنز اور ریگولیشن سے فری کر کے بلڈر کو بہت بڑا انفراسٹرکچر بنا لے گی, جس پہ گورنمنٹ کو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے. اور الٹیمیٹ گورنمنٹ کو بینیفٹ کیا ہوگا کہ پاکستان میں بہت ساری جابس جنریٹ ہوں گی, لوگ ان انفراسٹرکچرز کے اندر, پاکستان کی برانڈ امیج بہتر ہوگی. کیونکہ ابھی آپ پاکستان آتے ہیں تو آپ کہیں جا نہیں سکتے کہ بھائی میں کدھر جاؤں IT انڈسٹری کو دیکھنے کے لیے. جب آپ ایک زون میں آئیں گے, وہیں پہ کو ورکنگ اسپیس ہوں گے, ایک ٹاپ آف دا لائن انوائرمنٹ ہوگا, تو آپ کہیں گے کہ اچھا پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے. امیجن ایز اے فارنر کمنگ ٹو پاکستان گورنمنٹ اس وقت ٹورزم کو بھی بڑا سپورٹ کر رہی ہے. تو امیجن کریں کہ آپ اس ٹورسٹ کو اس کے ساتھ لنک کر دیں. مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا, ہی واز اے کسٹمر آف آرز, وہ کہتا ہے کہ میں نے فلپینس میں ایسے سینٹر سیٹ اپ کیا کہ میں گیا فلپینس اور میں نے 1 دن 2 دن منیلا میں ٹھہرنا تھا, تو میں ان کی زون میں چلا گیا. میں نے کہا میں 2 دن فری ہوں منیلا میں, میرا اور کوئی کام نہیں ہے, تو میں زون میں چلا جاتا ہوں. اور وہ زون میں گیا, اور زون میں جا کے اس نے جب دیکھا کہ یہ تو یہاں پہ ایک الگ ہی دنیا ہے, سو ہی سیٹ اپ ہز فرسٹ کمپنی ان منیلا, اینڈ انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ دا سیم ان پاکستان. آخر میں یہ بتائیے گا کہ فیوچر پلانس کیا ہیں اس زون کے حوالے سے, اور دوسرا یہ کہ حکومت کا جو یہ اقدام ہے زون کے قیام کا, ماضی میں اس طرح کا کوئی اسٹیپ ہم نے نہیں دیکھا, اس کی کیا وجوہات تھیں, اور اس گورنمنٹ نے جو یہ اسٹیپ لیا ہے یہ کس قدر اہم اور آپ کی نظر میں قابل ستائش ہے؟ آئی تھنک یہ پاکستان کی IT کی ہسٹری میں ون آف دا بگیسٹ مونیومنٹل تھنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. جس طرح دیکھیں کوئی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا, جس طرح فار ایگزامپل اسپیشل اکنامک زونز بنائی گئیں, اسی طرح اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا جو یہ آرڈیننس ہے یہ آپ کی IT انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا مونومنٹل اسٹیپ ہے. یہ ہوا کیوں نہیں, اس کی بڑی سمپل وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹس یہ بڑی چیز جو ہے نا اس کو کوئی بھی گورنمنٹ لینے میں تھوڑا سا ہچکچاتی ہے, کیونکہ ایوری گورنمنٹ از لوکنگ ایٹ شارٹ ٹرم تھنگس کہ جی ہمیں بس یہ چھوٹی سی چیز دے دیں, ہم یہ کریں اور انڈسٹری بس تیزی سے ترقی کرنا شروع ہو جائے. بٹ جو بڑی چیز ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بڑی چیز ہے نا, ابھی آرڈیننس آیا ہے, اس کے بعد اس کا ایکٹ بنے گا, بیکاز جب تک یہ ایکٹ نہیں بنے گا تب تک اس کو آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے, یا انویسٹر نہیں آئیں گے جب تک یہ ایکٹ نہیں بنے گا. تو اس طرح کی, کیونکہ لوگ ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ جی اس کو کتنے عرصہ لگ جائے گا, 6 مہینے لگ جائیں گے, 2 سال لگ جائیں گے, تو ہمیں کوئی جلدی سے چیز بتائیں جو کہ فوراً ہو جائے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پاکستان کی ہسٹری میں کیونکہ ایک بڑی چیز ہے, اس کو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ٹائم لگے گا, شاید سال لگ جائے, 1.5 سال لگ جائے. بٹ جب یہ ہو جائے گا تو دین اٹ ول برنگ, اف اٹ از ڈن رائٹلی, دین اٹ ول برنگ این IT ریولیوشن ان پاکستان. ابھی پاکستان دنیا میں, پوری دنیا میں نا ایک آؤٹ سورسنگ کی جب کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے نا ہم نے کس ملک میں جانا ہے,
تو وہ ایک آؤٹ سورسنگ ڈیسٹینیشن کہلاتی ہے. اس ڈیسٹینیشن میں پاکستان اس وقت 37ویں نمبر پہ ہے. ہم اس آرڈیننس کے بعد ٹیبل پہ آ گئے ہیں کہ بھئی اب ہمارے پاس بھی ہے. وہ جب ہم ٹیبل پہ آ جائیں گے تو کوئی ہمیں بھی کنسیڈر کرے گا. اچھا اس کے بعد ڈیفینیٹلی کوئی کمپنی آئے گی, وہ 5,000 10,000 20,000 لوگوں کا یہاں پہ سیٹ اپ لگائے گی. اس سیٹ اپ کو دیکھ کے بہت ساری کمپنیز پاکستان آئیں گی. سو دیٹ ول بی اے گیم چینجر فار پاکستان. اسپیشل ٹیکنالوجی زون سے جہاں آئی ٹی انڈسٹری کو فائدہ ملے گا, وہیں ملک میں روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے.